بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ یونان کی گولڈن ڈان پارٹی کی ویب سائٹ پر نیلی ساڑی میں ملبوس ایک ہندو خاتون کی تصویر ہونا حیران کن بات ہے۔ تصویر میں خاتون جرمنی کے ہٹلر کے مجسمے کو دیکھتی نظر آ رہی ہیں۔ گولڈن ڈان یونان کی ایک نسل پرست پارٹی ہے جو یونان سے غیر ملکیوں کو بے دخل کر رہی ہے، لیکن ایک ہندو عورت کی تصویر اس پارٹی کی ویب سائٹ پر کیوں ہے اور ہٹلر کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ دماغ پر تھوڑا زور ڈالا تو اس عورت کا نام آسانی سے یاد آیا۔ یہ ساوتری دیوی ہے۔ ساوتری دیوی نے اپنی کتاب دی لائٹننگ اینڈ دی سن میں جرمنی کے امر ایڈولف ہٹلر کو وشنو کا اوتار قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ قوم پرست سوشلزم دوبارہ ابھرے گا۔ امریکہ اور یورپ میں دائیں بازو کی قوتیں آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساوتری دیوی کا نام بھی موضوع بحث ہے۔ امریکہ کے بائیں بازو کے رہنما ریچرڈ سپینسر اور سٹیو بینن ساوتری دیوی کے کام دوبارہ منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ساوتری دیوی کے نام اور لباس کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ مکمل طور پر یورپی عورت تھی۔ وہ سن 1905 میں فرانس کے لیون شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ ساوتری دیوی کی ماں برطانوی تھی جبکہ والد یونانی اطالوی تھے۔ ابتدا میں ساوتری دیوی نے سماج وادی خیالات کو مسترد کیا اور سن 1978 میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، ایک بدصورت لڑکی کبھی خوبصورت لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد سن 1923 میں ایتھنز پہنچ گئی۔ انہوں نے مغربی اتحاد پر یونان کی توہین کرنے کا الزام عائد کیا۔ ساوتری دیوی کا خیال تھا کہ یونان اور جرمنی مظلوم ممالک تھے۔ ساوتری نے ہٹلر کو اپنا رہنما یا گائیڈ بنا لیا تھا۔ یہودیوں کے خلاف ہٹلر کی ظالمانہ کارروائیاں ساوتری دیوی کے نزدیک آرین نسل کو بچانے کا قدم تھا۔ انہوں نے ہٹلر کو اپنا رہنما یا گائیڈ بنا لیا تھا۔ سن 1930 کے آغاز میں ساوتری دیوی یورپ کی بت پرست تاریخ کی تلاش میں ہندوستان آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ انڈیا میں ذات پات کے نظام کی وجہ سے دوسری ذاتوں میں شادیاں نہیں ہوتی اور یہاں انہیں خالص آریہ نسل کے لوگ ملیں گے۔ ساوتری نے ہندوستانی زبانیں سیکھیں اور یہاں ایک برہمن شخص سے شادی بھی کی جسے وہ اپنی ہی طرح آرین کہتی تھیں۔ ساوتری دیوی کا کہنا تھا کہ ہٹلر زمانے کی رفتار کے برعکس چلنے والا انسان ہے جو ایک دن دنیا سے برائیاں ختم کر دے گا اور آریوں کی حکمرانی کا ایک سنہرا دور شروع ہو جائے گا۔ اسی دوران ساوتری نے کلکتہ میں ہندو قوم پرستی کے فروغ کے لیے بھی کام کیا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کو بگاڑنے کی کوشش کی تو اس سے ہندوؤں کی تحریک کو بھی جلا ملی۔ اس تحریک میں یہ کہا گیا کہ ہندو ہی آریوں کے حقیقی وارث ہیں اور ہندوستان ایک ہندو ملک ہے۔ ساوتری نے اس تحریک کے بانی سوامی ستیانند کو ساتھ کام کیا۔ سوامی ستیانند نے ساوتری دیوی کو یہ اجازت دی کہ وہ ہندو تحریک کے ساتھ فاشزم کی باتیں شامل کر سکتی ہیں۔ ساوتری نے ملک کے بہت سے حصوں کا دورہ کیا۔ وہ لوگوں سے بنگالی اور ہندی زبان میں باتیں کرتی اور آریوں کی اہمیت ان پر واضح کرتی تھی۔ سن 1945 میں جرمنی میں نازیوں کے خاتمے کے بعد ساوتری دیوی یورپ پہنچیں اور سن 1948 میں وہ جرمنی پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ وہاں پر انہوں نے نازی جرمنی کے کئی پرچے تقسیم کیے اور نعرے لگائے کہ ایک دن ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جیت جائیں گے۔ ساوتری دیوی کی شادی اور اپنے شوہر کے ساتھ ان کے ان تعلقات کو شعبے کی نظر سے دیکھا گیا۔ بہت سے لوگوں کو استے مکھرجی کے ساتھ ان کی شادی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ دونوں کی ذات مختلف تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ساوتری انڈیا واپس آ گئی تھی۔ وہ ہندوستان کو ہی اپنا گھر سمجھتی تھیں۔ وہ دلی میں ایک فلیٹ میں رہنے لگیں، پاس پڑوس کی بلیوں کو کھانا کھلاتی تھیں اور اکثر شادی شدہ ہندو عورتوں کی طرح سونے کے زیورات پہنا کرتی تھیں۔